بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری امت کو دی، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل محور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی اصل اساس بھی یہی وحدانیت ہے، یعنی اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے توحید پہ یقین کرنے والی بے شمار نشانیاں پھیلا دی ہیں اور پھر ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اس سلسلے کی ایک جامع ہدایت سورہ بقرہ میں موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں دن و رات کے ہیر پھیر اور پہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں اور جہازوں میں جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کے سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کے رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نشانیوں میں عقل مندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، ان میں سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں جتنا غور کیا جائے گا اتنے ہی اس کے اسرار و رموز ہم پر آشنا ہوں گے اور خالق کائنات کی عظیم قدرت پہ ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اور ان میں غور و فکر کی دعوت قرآن پاک کی اور بھی آیات میں ہے۔ چند آیات کا ترجمہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں: اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے ہر روز ہر لمحہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ اس کے سر پہ یہ بلند و بالا آسمان چھت کی مانند بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ کیا دنیا میں آج تک کسی انسان نے ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم کی؟ اور کیا عقل انسانی اس کا تصور کر سکتی ہے اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ لیکن اللہ کی قدرت کا یہ عظیم شاہکار کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بہت بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں: کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش کو برسایا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، بس جانتے بوجھتے اللہ کے لیے شریک مقرر نہ کرو۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا: اور ہم نے ہی آسمانوں کو محفوظ چھت بنایا، لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ اس سے منہ موڑ کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں، یعنی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ بس اللہ بہت ہی برکتوں والا اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ زمین کو اللہ نے ٹھہرنے کی جگہ جائے قرار بنایا ہے،
یعنی اس قابل بنایا کہ اس زمین پر انسان زندگی گزار سکے اور اس میں قیام کر سکے۔ اسے نہ اتنی سخت بنایا کہ انسان سردی گرمی سے بچنے کے لیے اس پہ گھر وغیرہ تعمیر نہ کر سکے، اور نہ اتنا نرم بنایا کہ کوئی چیز اور خود انسان اس پہ ٹھہر ہی نہ سکے۔ پھر اس زمین پر اسی اللہ نے اپنی حکمت سے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ اس کا توازن برقرار رہے اور وہ نوع انسانی کے بوجھ سے ادھر ادھر نہ ڈولے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر نہ ہلے، اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ آسمان قدرت الہی کا اس اعتبار سے بھی مظہر ہے کہ وہ نہایت بلند ہے۔ اس کی بلندی کا صحیح ادراک انسانی عقل شاید نہ کر سکے۔ اس نیلے آسمان کے نیچے بے شمار کواکب اللہ کے حکم سے گردش کر رہے ہیں۔ کرۂ ارض پر انسانی زندگی کی بقا اور اس کے پیش نظر چاند سورج دو اہم سیارے ہیں جس کی گردش سے دن و رات اور سال کے موسموں کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ سورج اور چاند کے علاوہ اس آسمانی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ٹمٹماتے ستاروں سے بھی سجا رکھا ہے، جو نہ صرف آسمانی دنیا کی زینت ہیں بلکہ وہ رات کی تاریکی میں راہ چلتے مسافروں کو راستہ دکھاتے اور صحیح سے متعین کرنے کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ سورہ ملک کی آیت 1 سے 5 پڑھیے اور اس پہ غور کیجیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت و بلندی اور اس کی عظیم قدرت و سلطنت کا بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اسی نے اوپر تلے آسمان بنائے تو اے دیکھنے والے، رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے، کیا اس میں کوئی شگاف نظر آیا؟ پھر نگاہ تیری طرف عاجز اور تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ستاروں کا ایک فائدہ یوں بیان ہوا، اور ستاروں سے وہ لوگ راہ پاتے ہیں۔ چاند کرۂ ارض سے قریبی سیارہ ہے جو لگتا ہے کہ ہم سے نہایت قریب ہمارے سروں پر ایک چھوٹی سی ٹکیا کی مانند معلق ہے۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا حجم اور زمین سے اس کی مسافت کیا ہے؟ سائنسدانوں کی تخلیق یہ ہے کہ چاند ہم سے 2.5 لاکھ میل سے کم دور نہیں۔ اس طرح اس وسیع و عریض زمین سے چاند کے حجم کا موازنہ کیا جائے تو وہ زمین سے 50 گنا بڑا ہے۔ سورج کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ کرۂ ارض سے 13 لاکھ گنا بڑا اور زمین سے تقریباً 6,139,000,000 کلومیٹر دور ہے۔ سورج ہی کی طرح بلکہ اس سے کئی گنا بڑے اور سورج سے بے انتہا بلندی پر بے شمار کواکب اللہ کے حکم سے اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔